ایک پارٹی کے اندر آپ نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا, نہ قومی اسمبلی کا نہ صوبائی اسمبلی کا. میں آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا, گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کیمپین آپ نے لیڈ کی, مسلم لیگ نون ہار گئی. آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کیمپین لیڈ کی, ہار گئی. ضمنی انتخابات جتنے ہوئے ہیں آپ نے لیڈ کیے, مسلم لیگ نون جیتے. کون سے؟ جو 16 جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے. جی, لیکن جب آپ کی حکومت آئی سارے ہار گئے. نہیں, وہ میری اس میں صرف اور صرف کیمپین کی ذمہ داری تھی. ہاں, اور اس میں اور ایشوز تھے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور اے جے کے کی کیمپین, تو وہ تو ہم رزلٹ دیکھ کے گئے تھے کیمپین میں. ہمیں پتا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ ادھر آپ کو 2 سیٹس ملیں گی, ادھر آپ کو 3 سیٹس ملیں گی. اچھا. پھر بھی وہاں جا کے پارٹی کو موبلائز کرنا, پارٹی کو انکریج کرنا, وہ میری ذمہ داری تھی, وہ میں نے کیا. پارٹی کی شو آف اسٹرینتھ کرنا. آپ اے جے کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی اتنی بڑی عوامی تائید کسی الیکشن کیمپین میں کسی اور کو نہیں ملی جو پی ایم ایل این کو ملی. اسی طرح, ایک سیکنڈ منصور, مجھے بات کرنے دیں. آپ نے بہت ایکسٹینسو سوال پوچھا, اس کا جواب بھی لمبا ہے. اور اسی طرح اے جے کے میں, گلگت بلتستان میں اتنی بڑی پبلک سپورٹ, اور آپ یہ دیکھیں کہ دھاندلی تو ہونی تھی کیونکہ پیچھے سے الیکشن مینیج ہو رہا تھا. الیکشن کا رزلٹ مجھے کیمپین پہ جانے سے پہلے جی بی کا بھی اور اے جے کے کا بھی وہ مجھے پتہ چل گیا تھا دھاندلی. لیکن میں نے وہاں جا کے جب پارٹی کو ماشاء اللہ گیلونائز کیا, شو آف اسٹرینتھ کی, اسی سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر دھاندلی. اچھا, یہ دھاندلی والی جو بات ہے, جو جیتا منصور, وہ 2-3 جلسے کر کے بھاگ گئے وہاں سے. اسٹل جیتے نا, اینڈ آف دی ڈے تو نمبر شو ہونا ہے نا. آپ ہار گئے, وہ جیت گئے. دنیا کو پتہ ہے نمبر شو ہونے سے کیا ہوتا ہے. جب آپ کی لیجٹمیسی کوئی نہیں, دنیا کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب, دوسری بات, آپ کے پارٹی, ایک سیکنڈ, جب آپ نے کہا جب جو بائی الیکشن 16 میں سے 15 پی ایم ایل این جیتی ماشاء اللہ, وہ سارے میں نے لیڈ کیے تھے. چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو جہاں پر وہ دھند چھا گئی تھی اور تھیلے اٹھا کے بھاگ گئے تھے, بلکہ عملے کو اغوا کر کے بھاگ گئے تھے. وہ آپ کو کیوں یاد نہیں رہا؟ یاد ہے مجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں یاد ہے. نہیں, آپ کو یاد نہیں. 20 میں سے 15 سیٹیں ہارے ہیں آپ, وہ بھی تو ہارے نا. نہیں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے اس کے ڈائنامکس فرق تھے. کیا ڈائنامکس تھے؟ اس کے ڈائنامکس یہ تھے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے کینڈیڈیٹس. آپ کے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے؟ کیوں؟ وہ قصور کس کا تھا؟ آپ لوگوں کا قصور تھا؟ نہیں, میری بات سنیں. پی ایم ایل این کے جو اپنے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر حلقے کے اندر پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں. ڈیل کی نا آپ لوگوں نے؟ اور نہیں, ڈیل نہیں کی. شہباز شریف صاحب نے ڈیل کی. ظاہر ہے, ایک جب آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ لوگوں نے ان کو, اور میں نے اس وقت بھی چیف منسٹر صاحب جو تھے اور اس وقت جو پرائم منسٹر تھے, میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا تھا اپنے لوگوں کو اگنور نہ کریں. آپ نے کمٹمنٹ لی تھی ان سے, آپ لوگوں نے ان کو کمٹ کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کھڑے ہوں. کمٹمنٹ کرنی چاہیے تھی. کس نے کی؟ جنہوں نے بھی کی. شہباز شریف صاحب نے کی. بس چلیں, سوچ اپنی دیکھیں, جہاں پر آپ اپنے لوگوں کو یہ میسج دیں گے وہاں پہ غلط ہوگا. سو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو جڑ تھی وہی غلط تھی. نہیں, میرا نہیں, اس کی پلاننگ غلط تھی. یہ پالیٹکس ہے. صحیح ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا. ایسے ہی انہی ڈیلز پہ ہونا چاہیے تھا. نہیں, ڈیلز آپ کو کیا پتا, آپ جس کو ڈیل کہہ رہے وہ اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کے آ گئے تھے. وہ کیا ڈیل ہوتی ہے؟ اس کے اپنے لوگ. مجھے یہ بتائیں, سٹنگ گورنمنٹ کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہوا نیشنل اسمبلی میں اور جو پنجاب اسمبلی میں ہوا, آپ اس کا الزام کسی اور کو نہیں دے سکتے. وہ عمران کا اپنا قصور ہے, اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کے آ گئے. آپ جب سے واپس آئی ہیں میرے خیال میں کم از کم آپ کی اور کچھ نہیں. اگر کوئی چیز کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی غلط ہے. میرے خیال میں کم از کم جب سے آپ واپس آئی ہیں کم از کم 25,000 لوگوں سے تو آپ مل چکی ہوں گی, گاہے بگاہے روزانہ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی. میرے خیال میں 25 میں سے 24,500 لوگوں نے آپ کو یہ کہا ہوگا کہ ایک ہی غلطی کی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا بھلا آپ لوگوں کا سیدھا چل رہا تھا. خان صاحب کا ٹکٹ لینے کے لیے لوگوں کو نہیں ملنے تھے, لیکن صرف حکومت میں آنے کے لیے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نقصانات اور فائدے دونوں تھے. اچھا. اور جو اس کے آپ 12 سال کا جو ان کا پلان تھا کہ یہ الیکشن بھی لے لینا, اس سے اگلے الیکشن بھی ہم نے رگ کر لینے, پچھلا تو کر ہی لیا تھا, وہ پلان پورا آپ نے ان کا ناکام کیا. اچھا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا جو فیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جیل نہیں جانا چاہتے تھے. آپ لوگ سارے جن کے اگینسٹ کیسز تھے وہ جیل نہیں جا رہے. یہ الزام ہم پہ نہیں لگا سکتے. اچھا.
یہ انتہائی میرا خیال ہے کہ مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ 2 دفعہ جیل ہو کے آیا ہے. مسلم لیگ نون کی پوری فرنٹ لائن، ہر لیڈر وہ جیل کاٹ کے آیا، اور یہ 2 دن 3 دن 24 گھنٹے کی جیل نہیں ہے. ایک دفعہ جیل میں پھینک دیا جاتا تھا نا تو 6 مہینے سے پہلے کوئی باہر نہیں آتا تھا. میں نے جو 2 دفعہ جیل کاٹی ہے وہ 5 مہینے ایک دفعہ، 5 مہینے دوسری دفعہ. اور جب ہماری بیل 2 گھنٹے میں 2 دن میں نہیں ہوا کرتی تھی. ہماری بیل کے لیے جس دن بینچ بیٹھتا تھا اس دن بینچ ٹوٹ جاتا تھا. وہی ٹائم ہے نا جب باجوہ صاحب چیف آرمی چیف تھے. بالکل اسی وقت ہوا سب کچھ. یہ وہی ٹائم ہے. آج آپ لوگ اس کا نام نہیں اور لیتے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں؟ جو جیل سے ڈرتا ہے آج وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. سزائیں ہونے والی تھی. شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ کیس بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا اور اسی دوران حکومت لی جاتی ہے، اینڈ ود ان فیو منتھس شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل بری ہو جاتے ہیں سارے معاملے سے. از اٹ سرپرائزنگ؟ دیکھیں، جو غلط کیسز ہوتے ہیں نا، جو جھوٹے کیسز ہوتے ہیں، ایک دن ان کو ختم ہونا ہوتا ہے. آپ میرا کیس بھی دیکھ لیں. کیا 5 سال مجھے، آپ نے کہا میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا. میں نے کیوں الیکشن نہیں لڑا؟ 5 سال انہوں نے مجھے جھوٹے کیس میں ڈسکوالیفائڈ رکھا. اور الیکشن نہ لڑ سکنے کی اگر میری وہ ہوتی اور نہ جیت سکتی تو مجھے کبھی ڈسکوالیفائی نہ کرتے، کیونکہ نیب چینج ہو چکا تھا. بات یہ ہے کہ آپ نے ڈسکوالیفائڈ رکھا. جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے سب کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے، اور آج ان کیسز کو ختم ہونا ہی ہونا تھا. نیم می ون پولیٹیشین، ایک کسی سیاستدان کے بارے میں مجھے بتائیں جو کہے کہ جی میرے اوپر جو کیس بنا ہے وہ بالکل ٹھیک بنا ہے. آج عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں میرے اگینسٹ جو کیسز بنے ہیں 84 کیسز ہیں سارے غلط ہیں. آپ بھی یہی کہتی ہیں. کیا طریقہ کار ہے؟ نیب ایکچولی کہا جاتا ہے، مجھے سوال تو کرنے دینا. وہ یہ تھا کہ نیب جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے اور آپ کے کیس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی استغاثہ جو ہے وہ ثبوت ہی وہ پیش نہیں کرتا، سڈنلی چپ ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت آپ کی آ چکی ہوتی ہے. اینڈ دیٹس دی ریزن. تو 5 سال وہ کیس چلا نا میرے پہ، تو کیوں ثبوت پیش نہیں کیے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. استغاثہ تو آج بدلا ہے نا، اور وہ استغاثہ تو نہیں تھا. ٹھیک، وہ تو ایک ٹیم تھی جس کو انتقام لینے کے لیے آپ نے دیکھا تھا نا، جو چیف جسٹس اس وقت جو نیب کے چیئرمین تھے ان کو کس طرح سے بلیک میل کر کے ان سے فیصلے لیتے رہے. وہ ٹیم تھی جن کو بلیک میل کر کے مسلط کیا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ انتقام آپ نے لینا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا نا، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ جس کے اوپر مقدمہ بنتا ہے یا کوئی کیس بنتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں قصوروار ہوں. جس پہ کیس بنتا ہے اس کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ دنیا کے سامنے جو فیکٹس اور فگرز آ جاتے ہیں، جو ایویڈنس آ جاتا ہے، جو قانون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے.